یا اللہ یہ ساری توفیق تیری ہے، یہ ساری عنایت تیری ہے، محض تیری توفیق سے ہمیں سجدے نصیب ہوئے، نمازیں، تلاوتیں اور قراتیں نصیب ہوئیں، محض تیری توفیق سے یہ ہوا۔ مالک کائنات، خالق کائنات کا شکر بجا لائیں گے تو اللہ فرماتا ہے میں نعمتوں میں برکتیں عطا فرما دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا شکران نعمت میں برکتیں عطا کر دوں گا، بندہ شکر کرے یا اللہ قبول بھی تو نے کرنی ہے اور پڑھنے کی توفیق بھی تو نے دی ہے۔ ماہ رمضان میں جو تو نے نظارہ بنایا میرے لیے اس میں مزید برکتیں عطا فرما، ساری زندگی یہ میرے معمولات رہیں۔ اگر ماہ رمضان میں کم عبادت ہوئی تو پھر ندامت کرے کہ یا اللہ اس ماہ مقدس میں مجھے شرمندگی ہے، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکا، میں اس میں شکر کرتا ہوں جو تو نے تھوڑی عبادت کی توفیق دی، مجھے مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ تو بندہ جب شکر کرتا ہے تو اللہ نعمت میں برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اور مقام پر اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو وہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اس کی چاہت یہ نہیں ہے کہ تم جناب عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، آگ میں جلو، جہنم میں جاؤ، وہ کیا کرے گا تمہیں ایسا کر کے؟ وہ تو وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ذات ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے تم میری فرما برداری کرو، جہنم میں نہ جاؤ۔ ایمان اور شکر یہ بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ کے عذاب سے بندے کو محفوظ کر دیتی ہیں۔ سجدہ کرنے کے بعد بھی شکر کرے، صدقہ کرنے کے بعد بھی شکر کرے، صحت پہ شکر کرے، مال و متاع کی عطاؤں پر شکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا جائے گا تو اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اس نعمت کو یاد کرو جس نعمت کے سبب تم بھائی بھائی بن گئے، تمہاری دشمنیاں ختم ہوئیں، تمہاری عداوتیں ختم ہوئیں، اس نعمت کو بھی یاد کرو، اس نعمت کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت جو تم پر تھی، تم دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفتیں ڈال دی اس نعمت کے سبب سے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کے سبب سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے گڑھا جو تھا اس کے کنارے کے اوپر تم پہنچ چکے تھے، لمحہ تھا بس تم جہنم میں گر جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے تمہیں اس کے سبب سے بچا لیا، اس نعمت کے توسل سے اس نے بچا لیا۔ اس نعمت سے مراد امام بخاری نے بھی دیگر بزرگوں نے لکھا اس نعمت سے مراد امام الانبیاء ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا ان کو بھی یاد کرو، ان کی زندگیوں کی صبح و شام، ان کی مقدس سیرت، ان کی خوبصورت ادائیں اور ان کی مکی اور مدنی زندگی، ان کی ازدواجی معاشی اور معاشرتی زندگی، ان کی سخاوت، ان کی عطائیں اور ان کی دعائیں، ان کی عبادات، اپنے محبوب کا ذکر کرو اس نعمت کو جس نعمت کے سبب سے اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا، اس سبب سے تم جہنم سے بچ گئے۔ تو یعنی سات بندہ ماہ رمضان میں، حضرت علی پاک سے کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا راتیں سردیوں کی اچھی لگتی ہیں
اور روزے گرمیوں کے اچھے لگتے ہیں۔ فرمایا روزہ رکھیں تو گرمی ہونی چاہیے، تو پیاس تو لگے، بھوک تو لگے، پتہ تو چلے ہم نے مالک کے لیے یہ کام کیا ہے۔ فرمایا راتیں سردی کی اچھی ہے، رات لمبی ہو، سجدے کریں، قیام کریں، رب کو راضی کریں۔ فرمایا پتہ تو چلے چلو ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکے ہیں۔ یعنی وہ جن کی تربیت خود رسول اللہ نے فرمائی، جن کے مقام اور مراتب وہ خود حضور نے بیان فرمایا، جن کی شان و شوکت، عزت اور رفعت کو خود لب مصطفیٰ سے ادا کیا گیا، ان کا یہ عالم ہے کہ راتیں انہیں قیام کے لیے سردیوں کی اچھی لگتی ہیں اور دن انہیں گرمیوں کے صیام کے لیے اچھے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم اگر شکر بجا لائیں گے، ہوتا کیا ہے، بہت برا حال۔ مجھے اس بارے میں تو اتنا معلوم نہیں تھا، جب مجھے بتایا تو مجھے اب یہاں بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ کیسے میں بتاؤں کہ عید کے دن شراب خانے کیسے کھلتے ہیں، شرابیں کیسی خریدی جاتی ہیں، پھر کیسے کیسے لوگ اس کو عید سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ وہ مسجد میں ایک مہینہ آنے والے، وہ تراویح پڑھنے والے بھی بعض بیچ میں ہوتے ہیں، وہ افطاری کرانے والے بھی بیچ میں ہوتے ہیں، وہ سحریاں کرانے والے بھی۔ وہ جیسے ہی میں یہاں ایک لفظ جو سخت ہے عرض کر دیتا ہوں کہ کتنے وہ وفادار ہیں شیطان کے، کہ کہتے ہیں ایک مہینے تو بند رہا، ہم مسجد میں رہے، اب تو آ گیا، ہم تیرے ساتھ وفادار ہیں، ہم نے رحمان کی نہیں ماننی، وہ تو تھا نہیں، تو ہم بھولے بسرے مسجد میں چلے گئے، ہم نے افطاری کرا دی، ہم نے سحری کرا دی، ہم نے تھوڑا سا قیام کر لیا، ہم نے تلاوت کر لی، تو نہیں تھا، دوستی تو تیرے ساتھ پکی ہے، دیکھ پورا مہینہ ہم نے عبادت کرتے رہے، لیکن جب تو چھوٹ کے آیا تو ہم نے وہ عمل کیا جو اللہ کو انتہائی زیادہ ناپسند ہے، جو زنا سے زیادہ بدتر برا عمل ہے، وہ ہم نے کر ڈالا۔ میرے مسلمان بھائیوں، سمجھنے والی بات ہے، جس رب نے اتنا بڑا کرم کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا شکر کرتے، سجدے میں گر جاتے، اس سے معافی مانگتے کہ یا اللہ عیدی عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عید کے دن رو رہے تھے، کسی نے پوچھا حضور آج تو مسرت کا خوشی کا دن ہے، بڑا پیارا دن ہے، آپ نے فرمایا یہ عید بھی ہے وعید بھی ہے۔ کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا عید تو ان کے لیے ہے جنہیں بخشش نصیب ہو گئی، وعید ان کے لیے ہے جن کے روزے قبول نہ ہوئے، جنہیں عبادت کی نصیب نہ ہوئی۔ فرمایا بس رب کی بارگاہ میں اس لیے رو رہا ہوں، اللہ کرے یہ میرے لیے عید بن جائے۔ فرمایا حضور سیدنا غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے فرمایا، آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا عید مبارک دی، آپ نے فرمایا عید تو اس دن ہوگی جس دن اللہ کی بخشش نصیب ہو جائے گی، جب اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے گا، عید تو وہ دن ہے عید کا۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں بہت بڑا انعام دیا، ابھی لمحات باقی ہیں، بندہ بیٹھ جائے اللہ کے گھر میں، قرآن کی تلاوت کرے، گریہ زاری کرے، اس سے معافی مانگے، جو حق نہ ادا کر سکے اس سے معافی مانگے اپنے پاک پروردگار کی اور رسول پاک محبوب کی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود حضور نے بھوک آپ کے لیے اور میرے لیے پسند فرمائی، تاکہ کوئی بھوکا یہ نہ کہہ سکے میں رسول اللہ کی اطاعت کیسے کروں۔ غربت کو رسول اللہ نے پسند فرمایا ہم غریبوں کے لیے، کیونکہ ایسا نہ ہو سکے۔ میں یہ آپ کو حدیث سناؤں، نماز مسجدیں بھر جاتی ہیں ماہ رمضان میں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں، بعض بزرگوں نے لکھا ہے یہ اللہ کے فرض کے ساتھ مزاح ہے۔ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے، یعنی اللہ نے تو فرض کی ساری زندگی اور وہ اسے صرف ماہ رمضان میں ادا کرتا ہے۔ اللہ نے اس پہ کرم کر دیا، اسے گھر میں آنا نصیب کر دیا، ایک مہینہ اسے لذت دی، شیطان کو باندھ دیا، جنات جو تھے ان کو باندھا، تاکہ ہر آدمی کا دل روئے، ہر آدمی کا دل عبادت کے لیے میل ہو جائے، بندگی کے لیے تیار ہو جائے، مسجدیں بھر جائیں۔ لیکن نہ بھائی، پہلے دن صبح کی نماز کی نمازی اور ہوتے ہیں، دوسرے